کہ جب قصائی سے جانور ذبح کروائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ بہت سے غیر مسلم بھی بقرعید کے دنوں میں قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, یعنی اگر وہ ذبح کرے گا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شک نہ کریں کسی قصائی کے بارے میں بلا وجہ, لیکن ہلکی پھلکی سی تحقیق کر لیں. مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مختار کل, مشکل کشا, حاجت روا سمجھتا ہو. عید کی نماز 6:40 پہ بہت دیر سے نہیں ہو رہی. اچھا چلو بہت دیر سے ہو رہی ہے یار. بقرعید میں تو لوگ ایسے اسپیڈ میں ہوتے ہیں. چلو بہرحال 6:40 پہ. تو توحید پرست ہونا چاہیے. تو آپ پہلے سے جانتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے خود مسلمانوں میں شرک بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. تو کسی ایسے سے ذبح نہ کروائیں جو بالکل بلا تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا, مشکل کشا, ہر جگہ موجود, تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اس نے. تو اس طرح بھی اگر ہے تو پھر بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, چاہے وہ شیعہ میں ہو, دیوبندی میں ہو, بریلوی میں ہو, اہل حدیث میں ہو, کسی میں بھی ہو. مسلک کی بات نہیں ہے, بات ہے شخصیت کی. کہ کوئی شخص بھی اس عقیدے کا حامل ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ ہر آدمی کے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے لگیں کہ کیا عقیدہ ہے تیرا. جس کے بارے میں سیاق و سباق حالات سے لگ رہا ہو کہ یہ گڑبڑی ہے تو پھر اس سے پوچھ لیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں تو نارملی سب الحمدللہ توحید پرستی ہوتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی ذبح کرنے سے متعلق. تیسری بات, بہتر یہ ہے کہ ذبح خود کریں. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں, اپنے دستے مبارک سے. سمجھ رہے ہو؟ اور اپنی اضحیہ کو بھی, اپنی قربانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کیا کرتے تھے. اس سے ایک تو دل تھوڑا سا مضبوط ہوگا. آج آپ جانور ذبح کر رہے ہیں, کل میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. جو یہاں اتنا نازک ہو کہ گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا, تو وہاں میدان میں وہ بموں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا. جب جنگ ہوتی ہے تو پھر صرف آرمی تھوڑی ہوتی ہے, پھر جوانوں کو بھی بلایا جاتا ہے نا. تو ایسا نہ ہو آپ گئے اور پھر آپ نے ایکسکیوز کر لیا وہاں جا کے کہ سر ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا. تو اس میں ایک دل بھی تھوڑا مضبوط ہوگا. تو اور ویسے بھی سنت ہے کہ خود ذبح کیا جائے, اور اس کا علماء کہتے ہیں اثر بھی پڑتا ہے. تو خود نہیں ذبح کر سکتے تو بہتر ہے کسی نیک آدمی سے ذبح کروائیں, اس کا اثر آتا ہے گوشت کے اندر, اس کی برکت آتی ہے. پھر بھی اگر آپ کہتے ہو نہیں جی قصائی نہیں, قصائی بھی نیک بھی ہوتے ہیں, ان میں بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں, جیسے عام لوگوں میں ہر طرح کے, تو ان میں اچھا ہے تو اسی سے بے شک ذبح کروا لیں, لیکن بہتر ہے خود. لیکن جب قصائی اگر ذبح کر رہا ہے تو تکبیر کہلوائیں. میں نے خود دیکھا ہے منہ میں گٹکا ہوتا ہے, تکبیر منہ سے نکل ہی نہیں ہوتی. وہ گٹکا تکبیر پڑے گا تو گٹکا تھوکنا پڑے گا. اب وہ اپنے 10 روپے آپ کے جانور کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. منہ میں پان ہوتا ہے, گٹکا ہوتا ہے, تو ایسے موقع پہ اس کو بولیں ذرا منہ سے زور سے کیا پڑھو, تکبیر. اور ویسے بھی جب مرغیاں خریدنے جاتے ہیں نا تو ان کو بھی دیکھا کریں تکبیر پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ تکبیر جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا. بھولے سے چھوٹ گئی تو حلال ہے جان کر. اور تکبیر اس پر واجب ہے جو چھری چلائے گا. تو اگر 2 بندے پکڑ کے چھری چلا رہے ہیں, ایک سے چل نہیں رہی ہے, دونوں, تو دونوں پر تکبیر واجب ہے. ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور حلال بولو بھائی نہیں ہوگا. الہی تیری خاطر ہو, الہی تیری خاطر ہو.